السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری سنانے والی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بغداد شہر میں ایک درویش رہا کرتا تھا جو زیادہ تر حالت سفر میں ہی رہتا تھا۔ وہ کبھی بغداد کے کسی ایک گاؤں میں نظر آتا تو کبھی دوسرے گاؤں میں۔ لوگ اکثر اوقات اس درویش کو ڈھونڈا کرتے اور اس سے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے دعائیں کروایا کرتے۔ ایک دفعہ وہ درویش کمر باندھے کسی لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ بہت تھکنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں سوجنے لگے۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی، پھر بھی وہ چلتا ہی رہا۔ نہ جانے ابھی اس سے کتنی دور جانا تھا کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اتنے میں وہ ایک گاؤں میں پہنچ گیا اور سوچنے لگا کہ آج رات یہیں کہیں آرام کرنا چاہیے، صبح تازہ دم ہو کر پھر آگے چلوں گا۔ یہی سوچ کر وہ ایک بڑے سے شاندار مکان پر گیا اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر میں ایک موٹی سی عورت نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ درویش نے بڑی نرمی سے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں۔ آج کی رات آرام کرنے کے لیے اگر آپ مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ عورت نے گرجتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اگر میں تمہارے جیسے ہر نکمے آدمی پر یوں ہی مہربانی کرنے لگوں تو اپنے گھر کا خرچ کیسے پورا کر پاؤں گی؟ وہ درویش مسافر مایوس ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اسی عورت کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا۔ درویش نے اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک کمزور سی بڑھیا نے دروازہ کھولا اور بولی، آؤ بھائی، کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہیے؟ درویش بولا، بڑی بی، میں ایک تھکا ہارا مسافر ہوں۔ رات بسر کرنے کے لیے مجھے تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ اگر آج رات کے لیے آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بڑھیا نے بڑی نرمی سے کہا، آ جاؤ بھائی، اس چھوٹے سے مکان میں پہلے بھی تو اتنے لوگ رہتے ہیں، تم بھی آ جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ جب درویش اندر گیا تو اس عورت نے چارپائی پر بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے اور چارپائی مسافر کے آرام کے لیے خالی کر دی۔ درویش کی آدھی تھکان تو بڑھیا کی نرم مزاجی اور فراخ دلی سے اتر چکی تھی۔ وہ گھر کے اندر جھانک کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دیکھا گھر میں چھوٹے بڑے کئی بچے ہیں، سب ہی نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ دیکھ کر مسافر نے پوچھا، اے نیک بخت عورت، تم اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے کیوں نہیں بنا دیتی؟ عورت نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، بھائی، میں غریب بیوہ ہوں، محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح ان کا پیٹ پالتی ہوں، لیکن کپڑے بنانے کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ اپنی طرف سے تو بہت کوشش کرتی ہوں لیکن پورا ہی نہیں پڑتا۔ پھر اب تو کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ جیسا بھی روکھا سوکھا ہے اسی میں شریک ہو جاؤ۔ درویش نے کنکھیوں سے دسترخوان کو دیکھا۔ تھوڑے سے چاول، کچھ روٹیاں اور پتلی سی دال رکھی ہوئی تھی جو ان بچوں کے لیے بھی کافی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، بڑی بی، کھانا تو میرے پاس تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے کھا لیا، اب مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ تم کھانا کھاؤ، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں خراٹے بڑھنے لگا۔ صبح ہوتے ہی اس نے بڑھیا سے کہا، بڑی بی، تم نے ایک تھکے ہارے مسافر کو رات بھر آرام کرنے کے لیے جگہ دے کر بڑا ثواب کمایا ہے۔ میں تمہاری مہمان نوازی کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے تم جو کام بھی آج صبح شروع کرو وہی شام تک کرتی رہو۔ یہ سن کر بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اے مہربان بھائی، تمہاری دعا کے بغیر بھی تو سارا دن میرا کام ہی میں گزرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں کام میں مصروف ہو جاتی ہوں اور رات گئے تک لگی رہتی ہوں، لیکن کام ہے کہ پھر بھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ بڑھیا یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس نے دیکھا درویش جا چکا تھا۔ درویش کے چلے جانے کے بعد اس عورت نے بچوں کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ درویش ٹھیک ہی کہتا ہے، ان کے کپڑے واقعی ہی چھیتڑے ہو رہے ہیں۔
بچے آخر بالکل لاوارث تو نہیں ہیں، ان کی ماں ابھی زندہ ہے، گھر میں کپڑے کا ایک ٹکڑا پڑا تو ہے، سب کے نہ صحیح جس کسی کے بن سکتے ہیں بنا دیتی ہوں، ذرا ناپ کر تو دیکھوں، شاید بڑے بچے کا کرتا ہی بن جائے یا پھر شاید چھوٹے بچے کا۔ یہی سوچ کر وہ پڑوسن کے ہاں سے کپڑا ناپنے کا فیتہ مانگ لائی، واپس آ کر اس سے صندوق سے کپڑا نکالا اور بڑے بچے کے کرتے کے لیے اس میں سے 1.5 گز کپڑا ناپ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی کہ کپڑا ابھی بھی اتنا ہی موجود تھا۔ اس نے دوسرے بچے کے کرتے کے لیے بھی کپڑا ناپ لیا، مگر کپڑا پھر بھی اتنا ہی تھا۔ اس کے بعد وہ سبھی بچوں کے لیے کپڑا ناپ کر رکھتی گئی، یہاں تک کہ سینکڑوں بار ناپنے کے بعد بھی کپڑا بدستور اتنا ہی باقی رہا۔ فرش پر نپے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا، پھر بھی کپڑا ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوا وہ کپڑا بھی ختم ہو گیا۔ عین اسی وقت کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی تو بڑھیا دروازے کی طرف لپک گئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو پڑوسن اپنا فیتہ لینے واپس آئی تھی۔ اسے دراصل فیتے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ اس غریب عورت کے پاس ناپنے کے لیے ایسی کون سی چیز آ گئی ہے جو ابھی تک فیتہ واپس کرنے نہیں آئی۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سارے کا سارا گھر نئے اور اچھے اچھے کپڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ عورت حیران ہو کر پوچھنے لگی، ارے بڑی بی، اتنا سارا کپڑا آج تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ غریب عورت نے جواب دیا، ارے بہن، یہی تو میں خود نہیں سمجھ پا رہی، میرے پاس تو کپڑے کا صرف ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، جسے ناپ کر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا اس سے بڑے بچے کا کرتا بن سکتا ہے یا نہیں، مگر اسی ٹکڑے کو ناپتے ناپتے شام ہو گئی، تب کہیں جا کر وہ کپڑے کا ٹکڑا ختم ہونے میں آیا۔ وہ درویش مسافر واقعی کوئی اللہ والا انسان تھا جس نے جاتے جاتے مجھے یہ دعا دی۔ امیر پڑوسن نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا، کون سا مسافر اور کیسی دعا؟ غریب عورت نے جب سارا قصہ سنایا تو امیر پڑوسن نے سر پیٹ لیا۔ دراصل وہ وہی درویش مسافر تھا جو پہلے اس کے گھر پر آیا تھا، جسے اس نے دھتکار دیا تھا۔ اب وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان ہو رہی تھی۔ اپنے گھر واپس آ کر اس نے نوکر کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور اس مسافر کو ڈھونڈ کر لاؤ، جب تک وہ نہ ملے تم بھی واپس نہ لوٹنا۔ اگلی صبح نوکر صبح سویرے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافر کی تلاش میں نکل پڑا اور دن بھر اسے مسافر کو تلاش کرتا رہا۔ آخر ایک راستے پر وہ مسافر سے مل گیا اور تصدیق کے لیے اس نے پوچھا، بابا، کیا وہی مسافر ہیں جو پچھلی رات فلاں گاؤں میں ایک بیوہ عورت کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے؟ درویش مسافر نے ہاں میں جواب دیا تو نوکر نے کہا کہ میری مالکن کو آپ سے کچھ ضروری کام ہے، آپ میرے ساتھ واپس چلیں۔ درویش نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کون سی مالکن اور کیسا کام؟ نوکر نے جب اس کو اپنی مالکن کے بارے میں بتایا تو مسافر نے اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ نوکر نے التجا کی کہ اے مسافر، اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، اگر یہ بات ہے تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دوسری طرف نوکر کے چلے جانے کے بعد امیر عورت نے بہت عمدہ اور لذیذ کھانے تیار کرنے شروع کر دیے اور مسافر کی خاطر تواضع کے لیے بہت ہی انتظام کیا۔ جب درویش مسافر واپس آیا تو امیر عورت بہت خوش ہوئی اور درویش کی خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس کے آرام کرنے کے لیے صاف ستھرا نرم بستر بچھایا اور نوکر کو اسے آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ درویش مسافر 3-4 دن تک وہیں رہا۔ اس دوران اس عورت نے اسے جانے کے لیے تو نہیں کہا، البتہ کھانے پینے میں دن بہ دن فرق بڑھتا گیا، یہاں تک کہ چوتھے دن ناشتے میں چائے کے ساتھ کچھ اور کھانے کو نہیں دیا۔ درویش مسافر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا اور مالکن کو خدا حافظ کہہ کر اجازت چاہی۔ امیر عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور مسافر کو مزید رکنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ وہ درویش کو گاؤں سے باہر چھوڑنے کے لیے چلی گئی۔ درویش بھی چپ چاپ جا رہا تھا۔
امیر عورت سے رہا نہ گیا اور بولی، اے نیک دل مسافر، کیا جاتے جاتے مجھے کوئی دعا نہیں دو گے؟ مسافر نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جو کام صبح شروع کریں شام تک وہی کرتی رہیں۔ عورت کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ وہ خوشی سے جھومتی ہوئی مکان کے اندر آئی اور کپڑے کا سب سے بڑھیا اور بڑا سا ٹکڑا صندوق سے نکال کر سوچنے لگی کہ کتنا لاجواب کپڑا ہے، اب میں شام تک اسی کو ناپتی رہوں گی اور کپڑا ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے میرے پاس اس طرح کے کئی تھان جمع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے نئے نئے کپڑے تیار کرواؤں گی اور فالتو کپڑے کو بیچ کر ہزاروں روپے کماؤں گی۔ اس نے کپڑے کو میز پر رکھا اور دوسرے کپڑے سے ناپنے کا فیتہ لینے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ فیتے کو ہاتھ لگاتی، اسے یاد آیا کہ رات کا بچا ہوا آٹا رکھا ہے، اگر یوں ہی پڑا رہا تو کھٹا ہو جائے گا، کیوں نہ پہلے نوکر کے لیے روٹی پکا دوں اور پھر اطمینان سے سارا دن کپڑے ناپتی رہوں گی۔ فیتے کو وہیں چھوڑ کر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ نوکر نے پہلے ہی تنور میں آگ جلا رکھی تھی، مگر کام جلدی ختم کرنے کے لیے عورت نے اس آگ کو اور بھی تیز کر دیا اور خود اسی باسی آٹے کو ذرا اور گوندھ کر نرم کرنے میں لگ گئی۔ تنور میں چونکہ ضرورت سے زیادہ آگ لگی ہوئی تھی، اسی وجہ سے سبھی روٹیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ اس نے ایک بار پھر روٹیاں تنور میں لگا دیں۔ اس بار پھر جب روٹیاں تنور سے نکالیں تو وہ بھی جلی ہوئی تھیں۔ چنانچہ روٹیاں بنا بنا کر وہ تنور میں لگا رہی تھی اور ہر بار جلی ہوئی روٹیاں تنور سے نکال کر رکھتی رہی۔ نہ آٹا ختم ہو رہا تھا اور نہ ہی تنور کی آگ کم ہو رہی تھی اور نہ ہی وہ روٹیاں بنانا بند کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ تھک کر چور ہو گئی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں روٹیاں بنانا بند نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طاقت اسے اس کام کو جاری رکھنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے خود بخود کام کرتے جا رہے تھے۔ وہ دن بھر روٹیاں بنا کر جلاتی رہی۔ نہ صرف باورچی خانے میں بلکہ صحن میں بھی جلی ہوئی روٹیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، نہ صرف برتن میں سے آٹا ختم ہو گیا بلکہ تنور بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ جلی ہوئی روٹیوں کے ڈھیر کے پاس وہ بیٹھی کافی دیر تک مسافر اور اس کی دعا کو کوستی رہی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔